صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم یا شاہ جیلان تیرے نام کا صدقہ تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں یا شاہ جیلان تیرے نام کا صدقہ تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں خاک شفا اس در سے میں لیے پھرتا ہوں خاک شفا اس در سے میں لیے پھرتا ہوں یہی خاک شفا میرا زیرکار ہے میں آج کی اس خوبصورت بزم غوثیت میں اپنے مرشد کریم مرشد و مربی آقائی و مولائی و ملجائی و مقبائی حضور پروردگار عالم آل نبی اولاد علی اور محباب شریعت پاسبانے مسلک اعلی حضرت اور تمام سنیوں کی جان اور سنیوں کی پہچان میرے حضور العالم سید مبارک علی شاہ صاحب مقدس الہدی عالی اور تمام خانوادہ رسول جو جلوہ گر ہے تمام محبین تشریف فرما ہے کوئی خطاب نہیں ہے ہم اس گھر کے کتے ہیں اور اپنی چاکری کرنے کے لیے حاضر ہیں مجھے حضور کے جپال کا حکم ہوا کہ حضور سے اعظم کی شان پر چند جملے سنانے ہیں میں حضور سے اجازت چاہتے ہوئے اپنے بچپنے کی ایک بات جو اس در سے گدائی کو خیرات میری ہے وہ آپ کے دامن تک پہنچانا چاہتا ہوں بہت میں چھوٹا تھا اور ابھی اوائل ایام تھا تو میں نے جو فی البدی جملہ کہا ہے کہ خاک شفا اس دست لیے پھرتا ہوں یہی خاک شفا میرا زیوکار ہے میں حفظ کی کلاس میں تھا اور دوسرے سپارے میں ابھی حفظ کی تعلیم پہ جاری تھا استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا فقیر طالب علم ہے لیکن نہ جانے منشا اس دی کیا تھی کہ اچانک وہ سلسلہ رکا اور وہ طالب علم تھا ابتدائی دنوں سے ہی قرآن کا بڑا اچھا سبق سنانے لگا لیکن وہ معاملہ رکا اور استاد بھی نالا ہوئے ایک رات میں بڑا پریشان سبق یاد کرتا رہا رات 2 بج کے سبق یاد نہ ہوا اور جب صبح صادق کا وقت قریب آیا تو میرے حضور سخی کامل تشبیہ مصطفیٰ خان بھادہ رسول کے چشم و چرا اللہ اکبر اس گھر کے اور خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہادی مرشد محبوب ذات پیچھے تک آواز آئی ہاتھ بلند کر کے حضور کے غلام بولے گے سبحان اللہ کسی کی زبان خاموش سبحان اللہ میرے محبوب ذات کے مرید بولے گے سبحان اللہ مڈیرہ کے غلام میرے سخی کامل جلوہ گر ہوئے مڈیرہ کے دولا جلوہ گر ہوئے میرا بازو پکڑ کر تھام کر ہلا کر وہ کفیت کیا تھی وہ سامان کیا تھا وہ منظر کیا تھا میرے میرے میری بات بناتی میرا بازو تھام کر پریشان کیوں ہوتے روتے کیوں ہو سبق یاد نہیں ہوتا قربان جائے مڈیرہ کے دولے تیرے قدموں پر دل کی آرزو بھی جانتے ہیں غلام کی آرزو بھی جانتے ہیں فرمانے لگے بیٹے روتے
سبق یاد نہیں ہوتا؟ میں نے ہاتھ باندھ کر آ کر عرض کی آقا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، اور استادوں نے بڑا مارا ہے، میرا بازو تھام کر مجھے فرمانے لگے بیٹے پریشان نہیں ہونا، محبوب ذات کا ہو مرید محبوب ذات کا ہو، پریشان نہیں ہونا، رونا نہیں، جو سبق یاد نہیں ہے ایک وظیفہ دے رہا ہوں، ایک وظیفہ دے رہا ہوں، بیٹے وہ وظیفہ پڑھتے رہنا، کسی کو بتانا، کسی کو بتانا نہیں، جب تک یہ درس یاد رکھو گے یہ وظیفہ پڑھتے رہو گے بیٹا تجھے سبق پہلے سے بھی زیادہ یاد ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی عزت کی قسم میں درد میں کھڑا ہو کر پورے یقینی مجان سے اور ایمان کہہ رہا ہوں کہ میرے ہادی مرشد نے جو سبق یاد کروایا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے مرشد کریم کی ذات کی قسم کہتا ہوں کہ جو سبق میرے ہادی مرشد نے حالت نیند میں پڑھایا تھا، جب آنکھ کھلی سارے کا سارا سبق یاد ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، اور پھر میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، مجھے سبق یوں یاد ہوتا گیا جیسے کہ ریت کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے، پانی جذب ہو جاتا ہے، پھر جو پڑھتا تھا بھولتا نہیں تھا، یاد سے یاد کر ہوتا تھا۔ میرے میرے حضور نے حکم فرمایا اس پر دو جملے آیا مقدمہ میں نے اثر نامہ کلام میں جب یہ زبان کا تجویز کی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، فرمایا مثل اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، سارے بولو سبحان اللہ، مثل اعلیٰ اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ جو نبی ہے مدار نبوت میں نبوت اللہ کی شان ہوتی ہے، نبوت اللہ کی شان ہوتی ہے، اور مدار نبوت میں کائنات نبوت میں نبی خود اللہ کی شان ہوتا ہے، نبی خود اللہ کی شان ہوتا ہے۔ آیا کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، سارے ہی اللہ کی شان ہے۔ وہ کون ہے جو سب سے بڑی شان ہے؟ میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کائنات نبوت میں سارے نبی اللہ کی شان ہے، آمینہ کا لال رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ اور جس طرح نبی مدار نبوت میں رب کی شان ہے، اسی طرح کائنات ولایت میں ہر ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ وہ کون ہے جو نبی کی سب سے بڑی شان ہے؟ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور میرے آقا سارے نبیوں سے بڑھ کر رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ اور فرمایا ادھر ولی سارے نبی کی شان ہوتے ہیں، اور میرے حضور وہ سے آج سارے ولیوں سے بڑھ کر آقا کی شان ہے، سارے میرے حضور وہ سے آج سارے ولیوں سے بڑھ کر آقا کی شان ہے۔ اب جملہ سنو، بھائی جس شان کا نبی ہو اسی شان کا ولی ہوتا، جس شان کا نبی ہو اسی شان کا ولی ہوتا ہے۔ ایک ولی آصف بن برخیہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام قومتی اہل سنت بدعات عقیدہ یہ ہے، تمام مشاقان رسول یقینہ لے کر جائیں گے۔ بھائی کہتے ہیں نبی دیر ہی کچھ رہتا، میں نے کہا یہ حضرت سلیمان اس طرح کا امتی ہے، کون ہے جو تشریح کی سنا سکتا ہے؟ سارے جنات جب کن زبان ہوئے پھر اللہ کا ولی اٹھا، حضور ایزن ہو تو بہلاؤں، قرآن بتا رہا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس سے اٹھا کر
اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس آنکھ جب کرے سے پہلے لا سکتا ہے میرے شیخ شہداد کی سرزمین سے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے مرشد کریم کے ساتھ تعظیم شاہد و باق فرمائے خدا عبدالعباد حیات وآخر دعوان